ایک عورت کی خوشی اور خوشحال زندگی کا انحصار ایک اچھے ہسبینڈ پر ہوتا ہے۔ وہ عورت کی منزل ایک خامد ہوتا ہے، اور اس کا سپنے یہی ہوتے ہیں کہ اس کا خامد اس کا خیال رکھے، کیئر کرے، اس کی رسپیکٹ کرے، اسے ٹائم دے، اس کی فیلنگز کو سمجھے، تو وہ ایک اچھی زندگی گزارتی ہے۔ اگر یہ معاملات پر خاوند توجہ نہیں دیتا، اس کی کیئر نہیں کرتا، تو وہ ایک اپنی زندگی نہیں جی رہی ہوتی، پھر وہ پریشان حال ایک زندگی گزارتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے گزارتی ہے، خاوند کے لیے یا اپنے ماں باپ کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے گزارتی ہے، کہ اپنی ذاتی زندگی کوئی نہیں ہوتی، اس کی اپنی ذاتی زندگی کی ویلیو سے کچھ محسوس نہیں ہوتی۔ تو ایک ہسبینڈ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی فیلنگز کو سمجھے، رسپیکٹ دے، خیال کرے۔ اس کی خوشیوں کا انحصار ایک خاوند کی عزت دینے پر، رسپیکٹ دینے پر ہی ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے خاوند ان کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ان کی فیلنگز کو سمجھتے ہیں۔ ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، بات کرنے کا، چلنے پھرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ فخر سے زندگی گزارتی ہیں۔ اور جو ہسبینڈ اپنی وائفز کو خیال نہیں ان کا کرتے، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے، تو وہ تو ایسے ہے زندگی گزارتی جیسے کسی کو زندہ درگور کر دیا گیا ہو، بے جان جسم ہو، جیسے کوئی بے جان جسم ہو، جیسے کسی کو زندہ درگور کر دیا ہو، مار دیا گیا ہو۔ اس کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی زندگی کی اس سے کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی، اس کے لمحات، ہر لمحہ ذلت میں گزر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر سوچتے ہیں کہ آپ کی بیوی، آپ کی وائف آپ کے پیرنٹس کے سامنے، آپ کے والدین کے سامنے نہ بولے، اونچا نہ بولے، تو نہ بولنے دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو اگنور نہیں کر سکتے وائف کی وجہ سے، نہ کریں، ان کو ٹائم دیں، وائف کو بھی ٹائم دیں۔ لیکن آپ کو یار یہ اختیار نہیں حاصل کہ آپ اپنی بیوی کی عزت کو ملیاں میٹ کر دیں، اس کو ذلت کی زندگی دے دیں، اس کو پریشانیاں دے دیں، اس کی یہ آپ بالکل بھی نہیں، آپ کو حق نہیں حاصل کہ آپ اتنا کچھ کر دیں۔ ٹھیک ہے، کچھ اصول و ضوابط ہے، اس پر عمل کریں، لیکن آپ اس کا خیال رکھیں، اس سے عزت دیں، برداشت سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں شارٹ ٹائم میں کور ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹائم ٹیکنگ۔ تو زندگی میں تھوڑے بہت معاملات تو ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ خاوند کی خاص طور پہ بنتی ہے ذمہ داری، وہ اپنے معاملات کو، زندگی کو ہینڈل کرے، اپنی لائف کو ہینڈل کرے، اپنی بیوی کی لائف کو، اپنی ازواجی زندگی کو، تاکہ بچوں کا فیوچر سیکیور ہو سکے، تاکہ بہترین اور پازیٹیو لائف گزار سکے۔ دونوں میاں بیوی ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ ایک پرسکون زندگی تبھی ممکن ہے جب ایک دوسرے کو سمجھیں۔ تو ساری ذمہ داری جاتی ہے ہسبینڈ پہ، وہ معاملات کو ہینڈل کر سکتا ہے اچھے طریقے سے، اپنی وائف کو آہستہ آہستہ کنونس کر سکتا ہے اگر اس میں کمیاں بیشیاں ہیں۔ اپنی کمیاں بیشیاں خود میں بھی ہیں، ان پہ بھی غور کرے، اپنے آپ کو بھی سمجھے اور اس کو بھی سمجھے اور مسئلے کا حل نکالے، تو اس کی زندگی پھر ہی پرسکون ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں آپ کی بیوی کے لیے آپ کا ضمیر اور آپ کا پھر ہی پرسکون ہوگا اگر آپ سے جتنے بھی ریلیشنز ہیں، میاں بیوی کے ہیں، جو بھی ہیں دوستو، وہ اچھے گزر رہے ہیں، آپ کا ضمیر مطمئن تب ہی ہوگا۔ کوشش کریں اپنی وائف کو پراپر ٹائم دیں، اس کی فیلنگز کو سمجھیں، اس کی کمیوں بیشیوں کو اگنور کریں، اور اگر کوئی مسائل آپ کو درپیش ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ جذباتی نہ ہوں، جذباتی ہونے سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہم کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اگلے کی غلطی کو بھی اگنور نہ کریں، لیکن آہستہ آہستہ اس کو ہینڈل کریں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔